خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مقدس نام میں تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے میسج میں صلیبی کلمات کی بات کرتے ہوئے 3 کلمات کا ذکر کیا تھا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ پھر ان صلیبی کلمات کو آگے لے کر جایا جائے۔ 3 کلمات تو آپ کے پاس ہو چکے اور آپ نے دیکھا بھی، لیکن ایک بات میں بھی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پچھلے میسج میں بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی، کہ جب بھی کسی بات کا صحیح میننگ جاننا ہو، مطلب سمجھنا ہو، گہرائی کو سمجھنا ہو، تو ضروری بات ہے کہ اس فارمولے کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ فارمولہ تو ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھا کریں، کب، کہاں، کیسے، کیوں۔ اور آج بھی اسی فارمولے کو پاس رکھ کے ہم خدا کے کلام کی وہ باقی باتیں جو خاص بالخصوص میرے خداوند کے منہ سے صلیب کے اوپر نکلیں، ان کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہ مسیح نے جو کلمہ مبارک کہا، کب کہا، حالات کیا تھے، محل وقوع یعنی اس کا سسٹم کیا تھا، کس طرح کی سچویشن تھی، پورا واقعہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اگر کچھ مسیح نے کہا ہے تو کیا کسی نبوت کو پورا کرنے کے لیے کہا ہے، یا اس میں کوئی نمونہ دینے کے لیے کوئی بات کی ہے، یا اس میں کوئی ہماری تعلیم پائی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ بات جو پالوس نے کہی ہے کہ جتنی باتیں لکھی گئی ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی، اور پھر پطرس کی بات کہ مسیح دکھ اٹھا کر ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔ تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مسیح کی جو منہ سے نکلے ہوئی باتیں ہیں یا اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یا تو اس میں تعلیم پائی جاتی ہے اور یا اس میں ایک نمونہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے ہمیشہ سامنے رکھ کر ہی تشریح کرنی ہوگی، اور یوں ہم کسی صحیح جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ پہلا کلمہ آپ نے سن لیا، باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح کے جو منہ سے صادر ہوا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور تیسرا کلمہ جس کو محبت کا کلمہ کہا جاتا ہے کہ عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اس کے بعد یہ 3 کلمات کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوا؟ مرکز کی انجیل کے اگر آپ 15 باب میں جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی 33ویں آیت سے پڑھیں، تو کیا لکھا ہوا ہے؟ جب دوپہر ہوئی، اس کا مطلب ہے پہلے 3 کلمے جو ہیں یہ دوپہر سے پہلے کے ہیں، اب دوپہر ہو گئی ہے جی۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اب ذہن میں رکھیے اس بات کو، جب میرا خداوند مصلوب ہوا ہے تو دنیا میں ایک ایسا کام ہوا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور وہ ہے دوپہر ہی کو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، دنیا میں نہیں، ملک میں۔ ہاں جی، اور تیسرے پہر تک یہ اندھیرا رہا۔ ملک فلسطین، ملک اسرائیل کے اندر جس دن میرا خداوند مصلوب ہوا ہے 3 گھنٹے مکمل طور پر اندھیرا رہا ہے، دوپہر سے شروع ہوا ہے اور تیسرے پہر تک رہا ہے۔ اور آگے، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا۔ جو ہی تیسرے پہر کی بات ہے، پڑھیے۔ تو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبکتنی، ہاں جی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب جو ہی میرے خداوند کے منہ سے یہ چوتھا کلمہ نکلا ہے تو اس وقت اندھیرا تھا۔ تو مطلب سمجھنے کا یہ ہے کہ 3 کلمات جو ہیں وہ دن کی روشنی والے ہیں، اور باقی 4 کلمات جو ہیں وہ اس وقت میرے خداوند کے منہ سے صادر ہوئے جبکہ ملک میں اندھیرا تھا، کلوری کے پہاڑ پر بھی اندھیرا تھا۔ تو میرے خداوند نے کہا الوہی الوہی لما شبکتنی، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب یہ کلمہ مرکز کی انجیل کے 15 باب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور متی رسول نے بھی اسی کلمے کو درج کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس کو بھی پڑھ لیا جائے۔ متی 27ویں باب کی 40ویں آیت سلائیڈ کے اوپر پڑھیے جی۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا جی۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبکتنی،
یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب اگر دونوں کلموں کو جیسے میں نے لکھا ہوا دونوں کلم، یعنی میں نے مرکز والا بھی لکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ متی والا بھی لکھ دیا ہے، اور یوں جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ کلمے لکھ دیے گئے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ دونوں کلمے فرق ہیں۔ اور کئی ہمارے پیارے بھائی جو ہر وقت اعتراض کی روح میں رہتے ہیں وہ کئی دفعہ نکتہ چینی کرتے بھی ہیں کہ دیکھو ایک جگہ لکھا ہوا ہے الوہی الوہی لما شبکتنی، اور ایک جگہ لکھا ہے ایلی ایلی، اور تمہاری تو بائبل ہی آپس میں ٹکراتی ہے۔ او بھائی دونوں کا ترجمہ تو پڑھیں، دونوں کا ترجمہ تو ایک ہی ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی جب ان باتوں کو پڑھیں تو کم سے کم ہمیں تو پوری سمجھ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکز نے یہی لکھا ہے الوہی الوہی، اور بتی نے واقعی ایلی ایلی لکھا ہے۔ اب یہ دو زبانیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں دو زبانیں الگ الگ ہیں۔ مرکز جب لکھ رہا ہے تو وہ ارامی زبان میں لکھ رہا ہے، اور ارامی زبان میں الوہی کہتے ہیں اے میرے خدا، لیکن عبرانی زبان میں خدا کو جس طرح آپ کے سامنے ایلی 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 اے میرے خدا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ کلمے، ترجمہ دونوں کا ہی ایک ہے۔ اصل میں ایک ارامی زبان ہے جو مرکز جو بیان کر رہا ہے، اور جو متی بیان کر رہا ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ اب یہ تو بات میں اس لیے کی ہے تاکہ جب ہمارے جو سننے والے یا پڑھنے والے ہیں وہ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ اب یہ جو بات ہے نا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اگر ہم زبور 22 میں جائیں تو آلریڈی یہ بات داؤد نے کبھی لکھی ہوئی تھی، داؤد سے بھی خدا نے یہ بات لکھوائی تھی، بلکہ داؤد سے خدا نے بہت سی باتیں لکھوائی ہیں جو عین خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں۔ وہ نبوتی طور پر ہے، پہلے ہی نبوتی طور پر وہ داؤد سے لکھوا دی گئی، اور بعد میں میرے خداوند نے ان کو پورا کر دیا۔ تو یہ جو بات ہے نا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ آلریڈی زبور 22 کی پہلی آیت ہے۔ اب میں جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے زبور 22 کے ساتھ، اور صرف ایک یہ کلمہ نہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے باقی سارے نظام سسٹم کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی بہت سی آیات ہیں جن کا تعلق میرے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، پہلی آیت میں ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، 16ویں آیت میں کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے اور بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں۔ یہ داؤد سے خداوند لکھوا رہا تھا۔ اصل میں آنے والے وقت میں خداوند یسوع مسیح کے پاؤں چھیدے جانے تھے، آنے والے وقت میں ایک اور بھی کام ہونا تھا۔ 18ویں آیت، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرہ ڈالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک پر کرہ ڈالا گیا تھا؟ تو ایک ہی زبور میں 3 پیش گوئیاں ہیں، 3 اشارے میرے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے ساتھ ملتے ہیں۔ 18ویں آیت بھی پوری ہو گئی، 16ویں آیت بھی پوری ہو گئی کہ مجھے کتوں نے گھیر لیا ہے اور وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں، لیکن یہ جو پہلی آیت تھی نا یہ رہ گئی تھی، یہ میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے بول کر پوری کر دی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ وہ زبور ہے جو عام طور پر ایک روٹین میٹر ہے، ایک رسم بنی، ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ اسرائیلی جن کے پاس قرآن عہد نامہ ہے ان کو ویسے بھی خداوند نے حکم دیا تھا کہ تم نے اس کلام کی باتوں کو ازبر کر لینا ہے، رٹ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ اور یہ ہماری روایت بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہم نے اپنے بچوں کو 10 حکم سکھائے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دعا روانی سکھائی ہوئی ہے، کئیوں نے اپنے بچوں کو 23 زبور سکھایا ہوا ہے، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں ان زبوروں کو، ان چیزوں کو فٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں
کہ جب ان کو کبھی ڈر لگے تو وہ فوراً تئی زبور بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی نفسیات کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ جب میں تئی زبور پڑھوں گا یا بولوں گا تو شاید میرا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور میرا ڈر کم ہو جائے گا، خوف منیمائز ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح کی سچویشن یہودیوں کی بھی تھی۔ یہودی بھی کیا کرتے، خدا نہ کرے جب کسی مصیبت یا دکھ میں سے گزرتے اور ان کو معلوم ہوتا کہ میرا خدا تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لگتا ہے خدا نے چھوڑ دیا ہمیں، تو وہ بھی یہ 22 زبور کی تلاوت کرتے۔ یوں سمجھ لیے جیسے مسیحی 23 زبور پڑھتے ہیں، یہودی 22 زبور پڑھتے ہیں، بس کو یوں ہی سمجھ لیجئے۔ اب میرا خداوند یسوع مسیح یہودی تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، نجات یہودیوں میں سے ہے، اس میں شک تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نے خود بھی کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور انگور کو تشبیہ دی گئی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی سسٹم کو جاری رکھا، اور 22 زبور کو میرے خداوند نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ سارا تو نہیں پڑھا اس نے، لیکن اس نے ایک آیت ضرور بول دی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر ہم اس کا یہی مطلب لے لیں کہ واقعی خدا نے اس کو چھوڑ دیا، اب خود ہی سوچیں خدا اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا؟ اور خدا باپ بیٹے کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہم کئی طرح کے تعلیم سیکھتے رہے ہیں۔ میں تمام علماء اکرام کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے ہماری قوم تک کوئی نہ کوئی بات ضرور پہنچا دی۔ خوبصورت بات ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ جو میں نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے وہ یہی سیکھا ہے، ہم خدمت بھائیوں سے یہ سیکھا ہے کہ یہ جو زبور ہے بیسیکلی یہ دکھ اور مصیبت کے وقت بولے جانے والا ایک ورد تھا جو یہودی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اس بات کی طرف آ جائیں کہ میرا خداوند جھوٹ تو نہیں نہ بول رہا ہے، میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو کیا یہ بات اگر ہم اس ماننا شروع کر دیں کہ شاید واقعی باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے پھر مسیحی ڈاکٹرین ہی آگے پیچھے ہو جائے گی، پھر کلام کی باتیں آپس میں ٹکرانا شروع کر دیں گی۔ جبکہ میرے مسیح نے باپ کے بارے میں یوں کہا ہے کہ باپ تو مجھ میں رہتا ہے، باپ تو مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا خیال اس کو پڑھ لیں تو زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یوحنا کی انجیل کا 14واں باب ہے۔ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ 14ویں باب کی یہ پاک عشاء کے وقت میرے خداوند نے اپنے شاگردوں سے باتیں کی تھی۔ جب میرے خداوند نے کہا نا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، تو فلپس کو ذہن میں آیا کہ پھر باپ کو ہی بتا کون ہے، کدھر ہے ہمارا باپ، باپ کے ساتھ ملاقات کرا، مکان تو باپ کے گھر میں ہے۔ جی فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، ہاں یہی ہمیں کافی ہے۔ ہاں، وہ مکانوں کا مالک مل جائے گا تو شاید سر پھر تو مسئلہ سیدھا ہو جائے گا۔ اچھا، یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں، کم سے کم 3-3.5 سال تو تقریباً ہو ہی گئے ہیں نا، اور 3 سال میں تجھے نہیں، مجھے سب تو نہیں سمجھ سکا مجھے، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ اور تجھے اب تک پتہ ہی نہیں میں کون ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ کس سینس میں، کس اینگل میں؟ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ ہاں، یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ اور یہ جو میں بولتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی اور ہی بول رہا ہے۔ ہاں جی، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا اور ہے۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ باپ کر رہا ہے بیسیکلی۔ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، اصل میں باپ ہی کر رہا ہے یہ کام۔ ہاں جی، میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ چلو کاموں کو دیکھ کر یقین، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے خداوند نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ اور پولس رسول نے بھی یہی کہا تھا، ارے خدا وہ ہے جس نے مسیح میں ہو کر دنیا سے میل ملاپ کیا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام ہی مجسم ہوا۔ کہاں مجسم ہوا؟ اپنے بیٹے میں مجسم ہوا۔
اور اب خدا بذات خود اپنے بیٹے میں مجسم ہے، چھوڑ نہیں دیا اس نے، وہ بیٹے میں مجسم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹے میں سے باپ نکل گیا ہے، نہیں 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 نہیں، یوں تو ہماری پھر وہ ساری باتیں غلط ہو جائیں گی جو کلام کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو خداوند کا کلام ٹکراتا نہیں ہے آپس میں۔ سو اس بات کو یاد رکھیے، اگر اس کی یہی تشریح کرتے رہے کہ واقعی شاید باپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ بیسیکلی اس کا یہی مطلب ہے کہ یہودی جو ورد کرتے تھے دکھ اور مصیبت کے وقت، میرا خداوند بھی وہی کر رہا ہے جیسے ہم 23 زبور پڑھتے ہیں، یہودی 22 زبور پڑھتے ہیں، او بھائی میرا خداوند بھی وہی سسٹم کر رہا تھا۔ تو اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ اس میں نمونہ کیا ہے بیسیکلی پایا جاتا؟ یہ ایک اگلا کویسچن ہے، یہ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ہم اس میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں بھی کلام کو یوز کرنا چاہیے جب ہم دکھ یا مصیبت میں ہوں۔ ہمیں بھی کلام کو اپنے اندر لانا چاہیے، کلام کو اپنی مصیبت میں شامل کرنا چاہیے۔ مجھے تو یوں سمجھ آئی ہے خداوند اس میں بھی ایک نمونہ دے کر گیا ہے۔ ایلی ایلی لما شبقتنی کا کچھ مطلب ہے۔ ایک تو زبور 22 پورا ہو جائے گا، اور نمبر 2 خداوند ہمیں ایک بہترین نمونہ دے کر گیا ہے۔ اب میں 5ویں کلمے کی طرف جاتا ہوں۔ 5واں کلمہ یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی میرے بھائی پڑھنے لگے 28ویں آئے جی۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ ہاں جی، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ آلریڈی یسوع کو جہاں لوگ نظر آ رہے ہیں، ماں نظر آ رہی ہے اور بہنیں نظر آ رہی ہیں اور یوحنا نظر آ رہا ہے، وہاں اس کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک مرتبان پڑا ہوا ہے، برتن پڑا ہوا ہے ایک جس میں سرکہ ہے، یہ بھی میرا خداوند دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ میں صرف 5ویں کلمے کی بات کرنے لگا ہوں۔ جب یسوع نے جان لیا نا کہ سب باتیں ہو گئی ہیں، ایک بات رہ گئی ہے، ایک بات رہ گئی ابھی، تو فوراً کہا میں پیاسا ہوں۔ کون سی بات رہ گئی ہے؟ میرے خداوند کو شاید ایک بات یاد، ایک بات تو رہ گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کلام کے مطابق زبور، جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، زبور 69 میں بھی ایک لکھا ہوا ہے، جس طرح 22 زبور میں کچھ لکھا ہوا ہے، اسی طرح زبور 69 زبور میں بھی کچھ لکھا ہے، وہ بھی تو پورا کرنا ہے میں نے۔ اچھا، وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ لکھا ہوا کیا ہے؟ میں بھائی پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیے جی کیا لکھا ہے۔ 21ویں آیت، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا۔ ہاں جی، اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ داؤد کو تو کبھی کسی نے اندرائن نہیں دیا، اور داؤد کو تو کبھی کسی نے سرکہ نہیں پینے کو دیا، یہ میرے خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا ہوا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب میرے خداوند یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں، تو اس نے اس لیے کہا تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اب غور سے سن لیجئے، اس کے ساتھ لکھ ہی دیا ہے، کیوں کہا؟ میں نے کہا تھا نا کب، کہاں، کیسے، کیوں کہا؟ تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اٹ از ویری سمپل، اس کو کھینچنے تاننے کی ضرورت نہیں، جیسے جیسے لکھا سیدھا سیدھا، تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اور نوشتہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے پینے کو سرکہ دیا، کھانے کو اندرائن دیا ہے۔ اب یہ کیسے، کیا ہوگا، کیوں کر مجھے سرکہ دیا جائے گا؟ بھائی ڈیفینیٹلی جب میرا خداوند کہے گا میں پیاسا ہوں، تو وہاں پانی تو ہے نہیں ہے، سرکہ ہی تو ہے۔ یہ سرکہ کیا تھا؟ یہ سرکہ بیسیکلی اس وقت کا پین کلر تھا، پین کلر، یعنی پین کلر کے طور پر یوز ہوتا تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ جس کو سلیب دیا گیا ہے، اس کو کوڑے بھی مارے گئے ہیں، اس بیچارے کو بہت لوگوں نے مارا ہے، اس کا حال بہت برا ہے، کیل ٹھکے ہوئے ہیں، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اب اس کو جان تو نکلی جائے گی، لیکن چل تھوڑا بہت اس کو پین کم ہو جائے، تو اس کو سرکہ چساتے تھے۔
لیکن اتنی اونچی سرکہ کون لے کے جائے گا بھائی؟ وہ اتنی اونچی سرکہ لے کے جانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے پہلے انتظام کیا ہوتا تھا کہ انہوں نے زوفے کی شاخوں کو لیا ہوتا تھا۔ زوفے کی شاخ، زوفہ ایک پودا ہے جو آپ کے سامنے میں جس کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ زوفے کا پودا ہے، اور اس کی ایک شاخ تھی، اور شاخ کے آگے سپنج لگا دیا جائے، یعنی زوفے کی شاخ کو سپنج کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، وہ پکی ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کو سرکے میں بھگویا جاتا تھا، اور سرکے میں بھگو کر پھر اس کو سمپل لگا دیا جاتا تھا اس شش کے منہ کو جو شاید پانی مانگ رہا ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ یسوع پیاس کی بات کر رہا ہے، لیکن یسوع پانی والی پیاس کی بات نہیں کر رہا، یسوع کو وہ سرکہ نظر آ رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ سرکہ لگا دیا جائے میرے منہ کو تاکہ نوشتہ پورا ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہے کوئی پانی کا مسئلہ تھا، کوئی نہیں، لکھا ہے پاس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا، اور میرے واقعی یسوع مسیح کو لگایا گیا، اس کو چسایا گیا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں پیاسا ہوں، مقصد یہ تھا کہ مجھے سرکہ پلایا جائے، اور کیوں پلایا جائے؟ تاکہ نوشتہ پورا ہو جائے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائیں اور میری پیاس بجھانے کو مجھے سرکہ دیا، سرکہ پلایا۔ مسیح خاص اس بات کو پوائنٹ کرتا ہے، خاص یوحنا نے اس بات کو پوائنٹ کیا ہے تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اس کا مطلب پتہ کیا سمجھ آتی ہے؟ میرے خداوند کو اس کا ایک دھیان تو لوگوں کی طرف ہے، اور جیسے ہم پڑھ رہے تھے ایک دھیان اس کا باپ کی طرف بھی ہے، اور تیسرا اس کا دھیان کلام کے اوپر بھی ہے۔ کلام میں کوئی ایسی بات رہ تو نہیں گئی ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ آپ اندازہ کر لیں، ہم جب دکھ مصیبت میں ہوتے ہیں نا، ہمارا دھیان صرف مصیبت پہ ہی ہوتا ہے۔ او بھائی مصیبت پہ ہی نہ دھیان کرو، اور کلام پہ بھی تو دھیان کر لو، کلام میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا نا۔ تو میرے خدا نے بڑا بہترین نمونہ دیا ہے۔ اب مصیبت کوئی نہ سامنے رکھو، جیسے آج کل لوگوں نے کرونا کو ہی سامنے رکھا ہوا ہے۔ او بھائی کرونا واقعی مصیبت ہے، میرے یسوع نے کہا تھا کہ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع، اب کرونا ہی تو نا مضمون بنا لو۔ یہ نہیں آپ کو یاد کہ جب کوئی مصیبت زیادہ ہو تو دعا کرے، ارے کلام کی طرف بھی اشارہ کر لو، اپنی نگاہ کلام پہ بھی لے کے جاؤ۔ میرے خداوند کی نگاہ کلام کے اوپر ہے، نوشتہ نہ رہ جائے کوئی۔ اور پھر بعد میں میرے خداوند نے جب زندہ ہوا ہے مرنے کے بعد، تو شاگردوں کو اسپیشل کہا، اور میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ لیں۔ لوکا 24 کی 44 سلائڈ کے اوپر سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا پھر اس نے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، یعنی اپنے شاگردوں سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی۔ کب؟ جب تمہارے ساتھ تھا، اس پہ کہنے کہی تھی نا۔ کیا کہا تھا؟ ضرور ہے شاگردوں، میں نے تمہیں پتہ کیا کہا تھا؟ ضرور ہے، اٹ از مینڈیٹری، ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت میں لکھی ہوئی ہیں، یا نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں، یا داؤد کے زبور میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ لکھی بھی میری بابت ہوئی ہیں، وہ پوری ہو۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں، وہ پوری ہونی چاہیے۔ پوری کس نے کرنی ہے؟ بھائی جو یسوع کی بابت لکھی ہے یسوع ہی پورا کرے گا۔ اب مجھے پتہ ہے یسوع کی بابت لکھی ہوئی نبوتیں آپ پوری کریں گے؟ او بھائی نہیں، اور آپ وہ پوری کر لینا جو آپ کی بابت لکھی ہوئی ہے، تو یہی کافی ہے۔ اور یہ بھی یسوع کا نمونہ ذکر گیا ہے کہ میں وہ باتیں پوری کر لوں جو میری بابت لکھی گئی ہیں۔ اور میں آپ سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بابت بھی کچھ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں؟ یسوع کو تو بڑا خیال ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے میں نے پورا کرنا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہے جو میں نے پورا کرنا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں توبہ کرو، تو کس کے لیے؟ کیا وہ پادریوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جی پادری توبہ کرے؟ او بھائی نہیں، ہر گناہ گار توبہ کرے، رجوع لائے تاکہ اس کے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے اس کے تازگی کے دن آئے۔ یہ ہر بندے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں ہر بندے کو سوچنا چاہیے اس میں میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔
اس میں میرے لیے لکھا ہوا ہے تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ بہت سی باتیں ہمارے لیے لکھی ہوئی ہیں، یسوع نمونہ دے کر گیا ہے۔ میں نے کہا تھا مسیح خداوند کے منہ سے جو بات نکلتی ہے یا اس میں تعلیم ہوتی ہے یا اس میں نمونہ ہوتا ہے، دو ہی تو باتیں ہیں جو کلام سکھاتا ہے۔ تو اس میں نمونہ بھی ہے اور ہمارے لیے تعلیم بھی ہے۔ اب میں آتا ہوں اگلے کلمے پر، کلمہ نمبر 6 نمبر کلمہ یونا کی انجیل کے 19ویں باب میں چلیے سر۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا ہاں، سرکہ پینے کے بعد کی بات ہے، تو کہا کہ تمام ہوا۔ سرکہ پینے کے بعد فوراً میرے منہ یسوع مسیح کے منہ سے پہلے کہا، سرکہ پینے سے پہلے کہا میں پیاسا ہوں، سرکہ پی لیا، تمام ہوا۔ بس یہ بات رہ گئی تھی، تمام ہو گیا، بس ختم۔ اب میں نے اٹ از فنشڈ، یعنی میں نے سارے نوشتے پورے کر دیے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، واہ جی واہ، اٹ از فنشڈ۔ یہ لفظ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ پھر میں وہی آؤں گا، یش میں تعلیم پائی جاتی ہے اور یش میں نمونہ پایا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں اس کلمہ کے اندر تعلیم بھی پائی جاتی ہے، نمونہ بھی پایا جاتا ہے۔ جب یہ کہا جائے نا کہ تمام ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کام کو ہم نے شروع کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ فنش، اٹ از فنشڈ، اس کا مطلب ہے دیر واز اے ٹائم وین اٹ واز اسٹارٹڈ، کبھی یہ شروع ہوا تھا اور اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے خداوند یسوع مسیح کو کوئی کام دیا گیا تھا کرنے کے لیے، اور میرے خداوند نے ایک دفعہ کہا بھی وہ ہمیں دن ہی دن کو اس کے کام کرنا ضرور ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے اپنے کام کو جو زمین پر اس کو دیا گیا تھا کرنے کے لیے وہ بھی کیا، جو اس کے بولنا تھا اس نے وہ بھی بول لیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اب پتہ نہیں کئی باتیں ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے زمینی خدمت کو، مصلوبیت تک کی خدمت کو جب اس نے پورا کر لیا، اس سے فارغ ہو گیا، تو پھر اس نے کہا تمام ہوا۔ کام، جب کوئی کام ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ جب ہم بہت کام کر لینا، چل ہن آرام کر، تو بتھیرا کام کیتا ہن تو کی کر، آرام کر۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، کام کے بعد آرام ہوتا ہے، کام کے بعد واقعی آرام ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کام اور آرام کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے، جیسے سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، کام کے اور آرام کے درمیان میں ایک چیز ہے، اور وہ ہوتا ہے کام کی کمپلیشن۔ کام جب تک مکمل نہ ہو آرام سٹارٹ نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں آج اس چھوٹے سے پوائنٹ کو سیکھتے ہیں۔ آرام سے پہلے کام نہیں، کام کا ختم ہونا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں بہنوں سے بات کرتا ہوں، بہنوں آپ نے ہانڈی رکھی ہو چولہے پر، اور وہ ہانڈی ابھی پک رہی ہو، یعنی پکی نہ ہو، ابھی پک رہی ہے، اور آپ اس کو اسی طرح چولہا آن اور ہانڈی پک رہی ہے، اور آپ کہیں چل میں کڑی آرام کر لینی ہوں، اور آپ لیٹ جائیں میں آرام کر لاں کڑی، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اٹھیں گی تو کیا وہ ہانڈی جل چکی ہوگی کہ ٹھیک ٹھاک پک چکی ہوگی؟ وہ پک نہیں گئی ہوگی، وہ جل گئی ہوگی۔ آپ کیا کر رہی تھی؟ آرام کر رہی تھی۔ آرام تو کرنا تھا، میں نے کپڑے بھی دھوئے، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ارے تو نے سب کچھ کیا ہے، مانتے ہیں، لیکن تجھے آرام سے پہلے چاہیے تھا کہ کام کو کمپلیٹ کر لیتی۔ ہانڈی رکھی ہے تو ہانڈی پکا لیتی، پھر آرام کرتی۔ کام کو ادھورا چھوڑ کر آرام کرنا خطرناک ہے، اور میرے خداوند یسوع مسیح نے یہی تو ایک تعلیم دی ہے اور ایک بہترین نمونہ دیا ہے۔ I have finished my work۔ یہ نہیں کہ میں نے کام کیا ہے، نہیں، کام ختم کیا ہے۔ کام کرنا اور ہے اور کام کا ختم کرنا اور ہے۔ اور یہ کوئی یسوع پہلے دن نہیں بات کر رہا، جب سے یہ کائنات بنی ہے خدا کا یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے میرے خیال میں عبرانیوں کے خط میں چلتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ عبرانیوں کے خط میں چلیے ذرا، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے،
کہ کام اور آرام یا آرام کے درمیان ایک اور سٹیپ ہے جس کو کمپلیشن بولتے ہیں. جی. چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہاں جی. کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے. کس نے؟ خدا نے. دیکھو بات سنو، خدا نے کسی بندے کی بات نہیں ہو رہی. خدا جو روح ہے، جو واحد ہے، خدا نے کیا کیا ہے جب کائنات بنائی ہے؟ سر پڑھیے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا. آرام سے پہلے کیا کیا ہے؟ کام. میں چاہتا ہوں اس کو سر ہاتھ یہی رکھے. اگر پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں جائیں تو ذرا اور خوبصورت سمجھ آ جائے گی. سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا. لو جی، آسمان بن گئی، زمین بن گئی، لشکر بن گیا، ختم ہو گیا. اچھا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا. سنتے جائیں ذرا، سر ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں، پہلی آیت کو. سو آسمان اور زمین اور ان کے لشکر کا بنانا ختم ہوا. غور سے سنیے، پہلے نمبر پر ختم ہوا، پھر خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا. پھر دوبارہ لفظ استعمال ہوا، ختم کیا. ہاں جی. اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. ہانڈی پکانے سے فارغ ہو کے، یہی تو میں بتا رہا ہوں، جس کام کو شروع کیا ہے ختم کرو، فارغ ہو جاؤ. آپ کا ضمیر کہے اب میں فارغ ہوں، اب آرام کریں. یہ ہے نمونہ. خدا کا بھی یہی نمونہ ہے، خدا کے بیٹے کا بھی یہی نمونہ ہے. واہ جی واہ. اب واپس آئیے عبرانیوں کے خط میں ذرا. ہاں جی. چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا. کام کر کے نہیں، کاموں کو پورا کر کے. زور کس بات پر ہے؟ پورا کرنے پر ہے، کمپلیشن. ہاں جی. اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. یہ اسرائیلیوں کے لیے ہے کہ وہ آرام میں داخل نہیں ہونے پائیں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ آرام کرنے سے پہلے کام کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. جنہوں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا ہوتا ان کے لیے آرام ہوتا ہی نہیں. ہاں جی. بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے. ہاں جی. تو فرما برداری تو کی، پوری نہ کی. مطلب مصر سے نکل آئے، آگے پورا کام نہیں کیا. کنعان تک جانے کا وہ پوری فرما برداری نہیں کی، ادھورے کام کر کیے ہیں. ہاں جی. تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسا پیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. ہاں. اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا. اسرائیل کو پتا ہے موسیٰ کے بعد یشوع لے کر کنعان میں گیا ہے. کنعان میں تو یشوع لے گیا لیکن آرام میں نہیں لے گیا. ہاں جی. اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. ہاں، وہ پھر کہہ رہا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سن، اس کا مطلب ہے تمہارے لیے ابھی موقع ہے، ابھی تم اس جگہ نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. ہاں جی. بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. اسرائیلیوں کے لیے سبت کا، کنعان سبت نہیں ہے. کنعان کے بعد ایک اور جگہ ہے جہاں آرام ہے. اس آرام تک پہنچنے کے لیے اسرائیلیوں کو کام کمپلیٹ کرنے ہیں. ہاں جی. کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا، جو کا مطلب ہے کوئی بھی اسرائیلی ہو یا غیر اسرائیلی ہو. میرا کہنے کا مطلب ہے یہودی ہو یا مسیحی ہو یا کوئی اور غیر قوم کا بندہ ہو، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوئے، اس سے پہلے جتنے لوگ خداوند کے آرام میں داخل ہوئے ہیں ان کا ایک ہی فارمولہ ہے. خدا نے فارمولہ نہیں بدلا، نہ یہودیوں کے لیے اور نہ یونانیوں کے لیے. سر پڑھیے. کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام پورا کر کے ہی آرام کیا ہے. واہ جی واہ. یہ ہے تو خدا کا ایک فارمولہ ہے. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ خداوند یسوع مسیح نے اس فارمولے پہ پورا عمل کیا ہے. جب اس نے کہا تمام ہوا، اس کا مطلب اس نے فارمولے پہ عمل کر لیا ہے. واہ جی واہ. اور یہ فارمولہ خدا کا ہے. خدا باپ کا نمونہ، بیٹے کا نمونہ، اور آگے جتنے داخل ہوئے آرام میں سب کا یہی نمونہ ہے. خدا پتہ ہے بڑی شکایت ہوتی ہے اس بات سے جو لوگ پورا کام نہیں کرتے. ویسے آپ خود ذرا بتائیں، آپ کسی کام کو ادھورا چھوڑ دیں، آپ تو خود ہی سیٹسفائی نہیں ہوں گے.
آپ کا تو اندر کا ضمیر ہی آپ کو کچھ کہے گا، یار گڈی باہر کھلا رہی ہے پر تالا نہیں لایا۔ اب مجھے بتائیں، آپ گاڑی باہر کھڑی کر تالا نہ لگائیں تو آپ بڑے سکون میں ہوں گے؟ اب خود ہی بتائیں، بڑے سکون میں رات کو سوئیں گے؟ نہیں، آپ کا دھیان دو گڈی نہ لا جائے، تالا نہیں لایا، وہ پورا کر کے عادت بنا لیں۔ روحانی ہو یا جسمانی معاملہ ہو، کاموں کو پورا کیا کرو خدا کو، ورنہ بڑی شکایت ہوتی ہے اور آپ بھی ادھورے ہوں گے اور آپ اپسیٹ رہیں گے۔ سردیس کی کلیسیا کو خداوند لکھ رہا تھا، یہی میرا خداوند جو خود پورے کام کرتا ہے۔ سردیس کی کلیسیا کو کچھ لکھ رہا تھا، میرے خیال میں 30 باب کی پہلی آیت ہوگی، سر پڑھیے کیا لکھا ہے۔ ہاں جی، اور سردیس کی کلیسیا کو فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ پڑھتے جاؤ، جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں کیا۔ دیکھو یہ شکایت ہے میرے خداوند کو، میں نے تیرے کسی کام کو بھی اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ کام بڑے تو نے کیے، ادھورے ہی کیے ہیں۔ توبہ کی ہے تو پوری توبہ نہیں کی، سگریٹ چھوڑ دیے، پان نہیں چھوڑا، اچھا بپتسمہ بھی لے لیا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، رول کچھ پا لیا لیکن میل ملاپ پر پاکیزگی پہ دھیان ہی نہیں دیا، اور پورا کوئی کام پورا بھی کرو پورا۔ میں نے کہا تھا ہر بات کے اندر کوئی تعلیم ہے یا نمونہ ہے۔ میرے خداوند نے بڑے زبردست نمونہ دیا ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس 6 کلمے کو سامنے رکھ کر نا اپنی زندگی پر غور کرتے جائیں، ابھی بھی کرے، کیونکہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو آج، کیونکہ آپ ابھی تک آرام میں داخل نہیں ہوئے، ابھی آپ سسٹمیٹیکلی چلتے جا رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ سبت کی طرف جا رہے ہیں، سبت کے اندر نہیں پہنچے۔ یہی وقت ہے، جب تک آپ کاموں کو پورا نہیں کریں گے آپ اس جگہ نہیں پہنچ سکتے۔ کام کو پورا بندہ کر لے نا تو وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولس رسول جو تھا نا، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح، کیونکہ وہ خود بھی کہتا ہے میری مانند بنو، میں مسیح کی مانند بنتا۔ اس کا مطلب ہے پولس نے بھی مسیح کی طرح پورا ہی کام کیا ہوا ہے۔ کیا کیا؟ پورا کام کیا۔ چلو مسیح کی تو ہم بات نہیں کرتے، وہ تو مسیح ہے، پولس کی میں بات کر رہا ہوں۔ توبہ کیے تو 1 نمبر کی ہے کہ 2 نمبر توبہ کیا ہے؟ اور ایک توبہ کیا تو 1 نمبر کی ہے۔ مسیح کا بندہ بن گیا تو پھر مسیح کا بن گیا، لوگوں کو نہیں خوش کرتا۔ وہ کہتا اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا پھر مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اگر آپ بھی اگر مسیح کے بندے اور مسیح کی بندیاں ہیں نا تو پھر پورے طور پر خداوند کو پیار کریں، اور میرے خداوند کا پہلا اور بڑا حکم کبھی نہ بھولیں، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل، ساری لفظ ہے، سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے، پورے طور پر اپنی محبت کو پورا ظاہر کریں، پورے طور پر مسیحی نظر آئیں۔ بہنوں پورے طور پر مسیحی نظر آؤ، بھائیوں پورے طور پر مسیحی نظر، ادھورے نہیں، کوئی سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو دیکھے پورا مسیحی نظر آئے۔ اب میں چلتا ہوں 7ویں کلمے کی طرف۔ 7واں اور لاسٹ کلمہ، لاسٹ الفاظ جو میرے خداوند کے منہ سے نکلے، لوکا کی انجیل کے 23ویں باب میں چلیے جی۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، پڑھتے جائیے، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، ہاں جی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ یہ کام اندھیرے میں ہوا ہے، یہ اندھیرے میں کام ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہیکل کے اندر ایک پردہ تھا، آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہوگا، اور وہ پردہ کیا تھا کہ بیسیکلی وہ بالکل اسی طرح تھا جیسے پاک ترین اور پاک مکان کے درمیان میں ایک پردہ ہوتا تھا، اسی طرح کا ایک پردہ ہیکل میں بھی تھا، اسی کی وہ عکاسی کرتا تھا، پاک ترین اور پاک مکان کی۔ ہاں جی، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ،
मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब भी मेरे आखिरी बात जो मेरे खुदावंद के मुबारक मुंह से निकली वो बड़ी बुलंद आवाज से निकली। क्या निकली? पढ़िए। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता ऐ हूँ। बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। जो उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, साथ ही उसने दम दे दिया। यानी उसके बाद मेरा खुदावंद मर गया, जिसको कहते हैं 7वां कलमा। और मैंने कहा था कि मेरे खुदावंद की हर बात न किसी नबूवत की तरफ इशारा करती है। पहले कितनी बातें हैं जो मेरे मसीह के मुंह से निकली हैं, कितनी रिलेट हुई है नबूवतों के साथ। और ये बात भी जो मसीह ने कही है ये भी किसी नबूवत के साथ ही इसका टच है। और इसका टच किसके साथ है? ज़बूर 31 के साथ, ज़बूर 69 के साथ, ज़बूर 22 के साथ, और अब ये आ गया ज़बूर 31। ज़बूर 31 के साथ क्या टच है इसका? पढ़िए जरा। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ जी। ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा तूने मेरा फिदिया दिया है। ओ ये वही ज़बूर है, आपने गाते भी होंगे। सौंप दहारू अपनी तेनू ऐ सच्चाई दे खुदा, ओए तुम्हें है यहोवा जिसने मैनू कीता है रहा, मेरी आस है तेरे उते। ये वही ज़बूर है। सौंप दहारू अपनी तेनू। और नस्ल में पढ़े तो मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे खुदा ने एग्जैक्ट वही वर्ड कहे हैं जो ऑलरेडी नबूवती तौर पर कभी दाऊद के मुंह से निकले और हाथ से लिख दिए गए। लेकिन क्वेश्चन सा ज़हन में आता है, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपनी रूह तेरे हाथों में। बेटा बाप को कह रहा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो बड़ा सवाल सा पैदा होता है, क्या बेटे के अंदर कौन सी रूह है जो उसने बाप को दी है? ये तो आपको याद होगा ना कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश उस तरह नहीं हुई जिस तरह हमारी हुई है। देखने तो वो इंसान ही था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो हमारी तरह का इंसान था? याद रखिए उसका बदन खैरफानी था, उसकी हड्डियां वो थी जो टूटी भी नहीं और उनके सड़ने की नौबत भी नहीं पहुंची। मेरे यीशु मसीह की पैदाइश डिफरेंट है। कलाम कहता है वो अजीब। हमारी पैदाइश में एक मर्द और औरत शामिल होते हैं, मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में खुदा की कुदरत शामिल है। फर्क है, डिफरेंट है। आप क्या समझते हैं जैसी हमारी रूह है इसी तरह के मेरे खुदावंद यीशु मसीह की रूह है, और उसने अपनी रूह खुदावंद को बाप को दे दी है। जब हम रूह की बातें करते हैं या सिंपल सा सादा सी बात करें ना, तो जैसे लगता है ऐसे ही है कि जैसे रूह दे दी है तो रूह अंदर से निकल गई है, और जब रूह निकल जाए तो बंदा मर जाता है, तो शायद यीशु मर गया है। और नहीं भाई, ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं। मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं इस मामले में। हो सकता है कई उलमा मेरे साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन कोई मसला नहीं, हम सादगी के साथ इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम रूह की बात करते हैं तो 3 तरह की रूहें हैं। रूह ज़मीन के ऊपर 3 तरह की आपको रूहें नजर आएंगी। सबसे पहली तो रूह उस खुदा की जिसके बारे में मेरे यस्सु ने बताया था कि खुदा रूह है। पता मेरे खुदा ने कहा था बाप को कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के, और बेटे ने बताया है कि बाप या खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके परस्ता रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। अब ये खुदा जो रूह है, आइए जरा इस स्लाइड को जरा थोड़ी तरतीब के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। ये खुदा कब से है?
ازل سے ہے، ازل سے خدا ہے اور ابد تک خدا رہے گا۔ کل کائنات کا بنانے والا یہی ہے، اور جو خدا کل کائنات کا بنانے والا خالق ہے وہ بذات خود روح ہے، اور روح کے جسم اور ہڈی نہیں ہوتی، اس پہ ذہن میں رکھیے، اس لیے خدا کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے خدا کی جو روح ہے یہ ازلی ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ اس خدا نے اور روحیں پیدا کی ہیں، بذات خود خدا نہیں پیدا ہوا، وہ ازلی ہے، شروع سے ہی ہے، اس کا کوئی شروع ہے ہی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے، اصل کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی شروع ہی نہ ہو، جس کو انگریزی میں کریں گے اٹرنل اسپرٹ۔ 3 قسم کی روحیں آپ کے سامنے سلائیڈ بنی ہوئی ہے، ایک ہوتی ہے ازلی روح، ایک ہوتی ہے تخلیقی روح، اور ایک ہوتی ہے کام کرنے والی روح۔ انگریزی میں ازلی روح یعنی اٹرنل اسپرٹ، تخلیقی روح یعنی کریٹڈ اسپرٹ جس کو پیدا کیا گیا ہے، اور کام کرنے والی روح یعنی ورکنگ اسپرٹ۔ ان سب کے پیچھے خدا ہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بندہ نہیں ہے۔ روح کے اس جو روح کی 3 قسمیں میں نے بتائی ہیں، اس کے پیچھے خدا ہی ہے، جو خدا بذات خود واحد روح ہے۔ تو پہلی روح تو خدا کی اپنی روح ہے جو ازل سے ہے، ازل سے ایک ہی ہے، اور وہ خدا واحد ہے، اور وہ خدا روح ہے۔ اور اگلی بات کہ وہی خدا واحد کی روح مسیح میں تھی۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ ہم بات مسیح کی کر رہے ہیں، ہم سیکھنے یہ لگے ہیں کہ مسیح نے کون سی روح جو ہے وہ باپ کو دی ہے۔ باپ کی جو ازل سے ہے وہی روح تو مسیح کے اندر ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ پولس رسول نے اس بات کو کھولا۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا نامہ باپ، اس کی 14ویں آیت پڑھیے ذرا۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو، بلکہ 13ویں آیت سے پڑھیے، زیادہ اچھا ہوگا۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکنے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ مسیح کی ڈیفینیشن جو پولس رسول نے کی ہے، مسیح نے، ہاں جی، مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے، ازلی روح کے وسیلہ سے، مسیح کے اندر جو روح ہے اس کو اشارہ کیا گیا ہے ازلی روح کا۔ تو اصل سے تو ایک ہی روح ہے، کیونکہ اصل سے ایک ہی خدا ہے، وہ ایک ہی اس کی روح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، پہلے بھی ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمارا خدا مسیح میں مجسم تھا، اور وہ ٹھیک تھا۔ آپ کو پتہ ہے رسول بھی یہی کہتا ہے، یہوہ یہوہ، کون سا یہوہ؟ جو مسیح میں مجسم ہوا۔ ٹھیک تو کہتا ہے، غلط تھوڑی کہتا ہے۔ اصلی روح مسیح میں تھی۔ تو کیا مسیح کے اندر تو پہلے ہی ازلی روح تھی، تو اس نے اپنی روح کس کو دے دی بھائی؟ جس کی تھی اس کو دے دی۔ یہ تو بڑا عجیب سے، یہ تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، یہ پھر کسی اور روح کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری روح کون سی ہے؟ کریٹڈ اسپرٹ۔ کریٹڈ اسپرٹ ہے وہ جو خدا نے آگے روحیں پیدا کی ہیں، جیسے میرے ان پیارے بھائیوں کی، مسیحی ڈاٹ پی کے پہ کام کرنے والوں، اور آپ جو سن رہے ہیں، آپ کی روحیں ہماری کریٹڈ اسپرٹ ہیں۔ یہ کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ یہ ملاکی کی کتاب پڑھے تو وہاں سے سمجھ آتی ہے۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 30 باب کی 15 آیت میں، کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ یعنی بیوی کی بات ہو رہی تھی۔ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ روح کو پیدا کرنے کی بات، وہ بیوی کی ایک ہی روح ہے، ایک ہی روح ہے جس کو خدا کہتا ہے یہ تیری بیوی ہے۔ تو مطلب یہ پیدا کی ہوئی روحوں کو کریٹڈ اسپرٹ کہتے ہیں۔ اور تیسری روح کون سی ہے؟ دیٹ از ورکنگ اسپرٹ۔ ورکنگ وہ کیا ہے؟ اب میں نے 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، غیر منقسم، اور دوسرا بھی لکھا ہے غیر منقسم، اور تیسری لکھا ہے منقسم۔ خدا تو ایک ہے، خدا کے ہم ٹوٹے نہیں کر سکتے۔ ذہن میں رکھیے، خدا کی روح کے ٹوٹے نہیں کرنے۔ ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، خدا ایک ہے، واحد ہے، اس کے ٹوٹے نہ کرنا پلیز، نہ اس کی روح کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ آگے رہی آپ کی کریٹڈ اسپرٹ، ہمارے بھی نہیں ٹوٹے ہو سکتے۔ آپ بدن کے تو ٹکڑے کر سکتے ہیں، روح کے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ روح بھی ہماری غیر منقسم ہے۔ تیسری جو روح ہے نا، ورکنگ اسپرٹ،
اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے. اور یہ کہا کیسے سمجھ آتی ہے؟ آپ کو پتہ خداوند کا بڑا پیارا بندہ موسیٰ روئے زمین کے اوپر حلیم ترین آدمی، اس کے ساتھ 70 آدمی اور تھے. میں زبانی بتاتا ہوں، آپ گھر میں پڑھ لیجئے. گنتی کی کتاب کے 11ویں باب میں اس کے بابت لکھا ہوا ہے. خدا نے دیکھا کہ موسیٰ پر بڑا بوجھ ہے، ورکنگ لوڈ بڑا ہے. موسیٰ کے اوپر ورکنگ لوڈ بہت زیادہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں تو اسرائیلی تھے. تو خدا نے موسیٰ کے ورکنگ لوڈ کو کم کرنے کے لیے 70 لوگ جو اس کے ساتھ تھے، موسیٰ کے اندر سے جو موسیٰ کے اندر ورکنگ سپرٹ خدا نے دی تھی اس کو، اس میں سے کچھ لے کر 70 میں ڈال دیا. صرف ایک آیت پڑھ دیں، 25ویں آیت پڑھ دیں، کافی ہے. 16-17 نہ پڑھیں، صرف 25 پڑھ دیں. 16-17 آپ سننے اور دیکھنے والے گھر میں پڑھیں. ہاں جی. تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی، اور اس روح میں سے جو موسیٰ میں تھی، یہ اس روح کی بات نہیں جو کریٹڈ ہے، یہ وہ ہے جو ورکنگ سپرٹ موسیٰ کے اندر تھی. ہاں جی. کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈال دیا. تو یہ ہے جو منقسم ہو سکتی، جو بانٹی جا سکتی ہے، ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے. اور اسی چیز کو اگر اور مزید آپ سیکھیں، ایلیا اور الیشا کی بابت آپ نے جانتے ہی ہیں کہ ایلیا خداوند کا پیارا نبی اور اس کا شاگرد الیشا زبردست نبی. کیا کہا تھا الیشا نے ایلیا کو، یاد ہے؟ یہ بھی زبان نہیں بتاتا ہوں. الیشا نے کہا بس ایک چیز مجھے چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ تیری روح کا نہ دونا مجھے مل جائے. تو اگر 6 کام کرتا ہے تو میں 12 کام کروں، تو اگر 7 کام کرتا ہے تو میں 14 کام کروں. کام کرنے کی بات ہو رہی تھی، ورکنگ سپرٹ کی بات ہو رہی تھی. اور ایسا ہی ہوا. واقعی خدا نے ایلیا کی نسبت الیشا نے ڈبل کام کیے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی طرح کی روح ہی یسوع میں تھی. یسوع نے کام نہیں کیا، وہ کام کیا ہی ہے تو کام مکمل کیا ہے نا. ابھی ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ تمام ہوا تو کام ہی تو، اور کام کرنے کے لیے سپرٹ اس کے اندر ایک تھی. ایک تو خدا کی اپنی روح اس کے اندر مجسم تھی، وہ تو سم تھنگ ایلس. لیکن اس کے علاوہ میرے خداوند یسوع مسیح میں جہاں ازلی روح تھی، ایک ورکنگ سپرٹ بھی اس کے اندر کام کر رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یسوع نے کہا میں خدا کے روح کی مدد سے ان بدروحوں کو نکالتا ہوں. اب سمجھ آئیے؟ یہ چیز ہے بیسیکلی. اگر اس کو میں چاہتا ہوں اس کو ضروری پڑھ لیا جائے. یسائی کی کتاب کے 11ویں باب میں چلیے ذرا. اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی. ہاں جی. اور اس کی جڑوں میں سے ایک 12 آور شاخ پیدا ہوگی. یعنی میرا خداوند یسوع اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. میرے خداوند یسوع مسیح پر خدا کی روح ٹھہرے گی. حکمت اور خرد کی روح، ہاں، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. یہ تو کتنی روحیں ہو گئی؟ یہ ایک روح تھوڑی ہے، تو کافی گنتی ہوگی، تو کافی 6-7 روحیں بن گئی ہیں. یہ تو وہ تو یسوع کے اندر صرف ایک ازلی روح تھوڑی تھی، اور بھی روحیں تھیں اس کے اندر. اگر آپ سردیس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے دوبارہ میرے خداوند کی بات پڑھیے ذرا. اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ. اب سنو، سردیس کی کلیسیا کے جو پادری صاحب ہیں ان کو یہ لکھ، یوحنا کیا لکھ؟ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روح ہے. جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں. یہ کون سی روحیں؟ ورکنگ سپرٹ ہیں. یہ تو میرے یسوع میں ازلی روح کے علاوہ ورکنگ سپرٹ بھی تو ہے. اب مجھے بتائیے جو ہم رپینتی کا اصل ہے، ہمارے اندر کون سی روح آ گئی ہے؟ نہیں، جب خداوند نے کہا ہے کہ میں اپنے ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، تو کیا خدا ہر بندے میں مجسم ہو جائے گا؟ مجسم صرف بیٹے میں ہوا، یاد رکھنا. ہمارے اندر ورکنگ سپرٹ خداوند ڈال رہا ہے. یہ ہم جو غیر زبانیں بول رہے ہیں، خدا کا کام کر رہے ہیں، خدا کے بدن، خداوند کے بدن کے عضو ہیں، ہمارے اندر ورکنگ سپرٹ کے سبب سے ہے. اور روح ہمیں دی اس کام کے لیے گئی ہے تاکہ ہم کام کریں. پہلا کرنتھیوں 12 باب پڑھیے ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. ہاں جی. اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے. ہاں جی. اور تحسینیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے. پڑھتے جائیے. جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. اور آگے دیکھنا اس روح کے اثر کیا کیا ہے. ہاں جی. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور
फायदा पहुंचाने के लिए फायदा होता है। पहुंचाने के लिए, काम करने के लिए, ताकि कलीसिया तरक्की करे। रूह का ज़हूर है ही फायदा पहुंचाने के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए। हाँ जी, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और इससे तरक्की होगी कलीसिया की। और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से के मुआफिक इल्मियत का कलाम, अब वो भी ये काम करेगा। किसी को उसी रूह से ईमान, हाँ, वो भी कलीसिया में काम ही करने के लिए दी गई है उसको तासीर। और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की पढ़ते तौफीक, जाइए, पढ़ते जाइए। किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है। एक रूह तो खुदा का ही रूह है ना, जो ये चीजें आगे आगे दे रहा है। हाँ जी, और जिसको चाहता है बांटता है। ये क्या बांट रहा है? ओ, ये वर्किंग स्पिरिट, ये है वर्किंग स्पिरिट। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। अब आप ये जो मसीही .pk की टीम है, आप क्या समझते हैं? सारे कलाम सुना, सारे नहीं कलाम सुनाते। कोई कुछ कर रहा है, कोई कैमरे पे बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वर्किंग, वी आर ऑल वर्किंग। खुदा का शुक्र अदा करता हूं। आमीन। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब बेटे ने ये कहा ना, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो वो वर्किंग स्पिरिट की शायद बात हो रही है। मेरे ख्याल में यहां एक बड़ा नमूना भी दिया है। मैंने कहा था हर बात में नमूना भी है और तालीम भी है। नमूना क्या है? आपको पता, स्टिफनेस, यीशु मसीह से तालीम पाई है रसूलों ने, और रसूलों ने आगे सिखाया है फर्दर अपने लोगों को जो उसने साथ रफाकत में थे। मैं स्टिफनेस की बात को बड़ा याद करता। ये बंदा बड़ा रूह कुद्दस याफ्ता शख्स, लेकिन रूह से भरा हुआ था। जब ये कलाम कर रहा था तो कलाम में लिखा हुआ है रूह से भरा हुआ था। पढ़ते नहीं, माल 6 बाब में लिखा हुआ है। लोग जब इसको संसार करने के लिए ले गए, और कलाम कहता है कि बस ये स्टिफनेस को संसार करते रहे, क्योंकि वो तो ले गए इसलिए गए थे संसार करना, उन्होंने तो करना, वो अपना काम कर रहे थे। वो अपना काम कर रहे थे जो रूह उनके अंदर थी, और स्टिफनेस वो काम कर रहा है जो उसके अंदर रूह थी। उसके अंदर खुदा की वर्किंग स्पिरिट है। स्टिफनेस में भी खुदा की वर्किंग स्पिरिट है। तख्लीकी रूह भी है, वर्किंग स्पिरिट भी है। और कलाम कहता है कि बस ये तो स्टिफनेस को संसार करते रहे, और वो ये कहकर दुआ करता रहा और कहता रहा, ऐ यीशु मेरी रूह को कबूल कर। वाजिबा, ये तो सीधी सीधी बात है। आपके अंदर रूह कौन सी है? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, आई एम पेंटिकास्टल। मैं ये नहीं कहता जो पेंटिकास्टल नहीं है वो ऐसे ही है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे, आप भी अधूरे ना रहें। अगर तौबा किया, बपतिस्मा लें, बपतिस्मा लिया तो रूह कुद्स का बपतिस्मा भी पाएं। आप भी अधूरे ना रहें, और रूह कुद्स पा लिया तो फिर आगे पाकीज़गी की तरफ चलें, क्योंकि जो पाक दिल है वही खुदावंद को देखेंगे, और खुदावंद आ रहा है। तरक्की करें, कंप्लीट हो। पौलुस रसूल अपने आप को समझता है कि मैंने वो सब कुछ कर लिया है जो मैं कर सकता था, तो कहता है अब मरना मेरे लिए नफा है। कहता मरना मेरे लिए अब नफा है। मैं भी मसीह की तरह कामों को मैंने पूरा कर लिया है। तो मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, ये जो बेहतरीन नमूना मेरे खुदावंद ने 7 कलमात में दिया है, पहले से लेकर आखिरी तक, सलीब के ऊपर मेरा खुदावंद तालीम भी दे रहा है, और सलीब के ऊपर मेरा खुदावंद नमूना भी दे रहा है। और तभी तो पतरस ने कहा वो दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया है, ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। तो ये हर साल जो मुबारक जुमा आता है, हम 7 कलमात के ऊपर कलाम सुनते हैं। कलाम सुनने का फ़ायदा तब ही है अगर हम मसीह का नमूना हासिल कर लें, मसीह की तालीम को अपने गले का तौक बना लें। और मैं चाहता हूँ आज अपने हाथों को उठाएं मेरे साथ, और खुदावंद को कहें, खुदावंद तूने कहा था मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती और मेरे पीछे चलती हैं। मैं खुदावंद जिंदगी भर अब तेरे ही पीछे चलूंगा। जो तू नमूना दे गया है, मैं भी खुदावंद इसी ही तरह तेरे पीछे नक्शे कदम पर चलूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गई है तू तो सलीब के ऊपर भी नमूना ही दे रहा था। मैं भी खुदावंद उन बातों को पूरा करूंगा जो तेरे कलाम में मेरी बाबत लिखी हुई है। आए खुदावंद बल्कि मुझे तौफीक दे कि मैं अपने सारे कामों को पूरा करूं। मेरे अंदर कोई ऐसी बात ना रहे जो अधूरी हो। मेरी तौबा भी हो तो पूरी हो मेरे खुदावंद।
میں اگر تیرا بندہ اور بندی بنوں تو پورے طور پر ہی خداوند تجھے پیار کروں میرے خدا۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، خدا ذوالجلال جنہوں نے تیرے ساتوں صلیبی کلمات سنے ہیں یا آج سنا ہے، خداوند انہوں نے تیرے کلام کی سچائی کو جان لیا ہے، اب ان کو واقعی اپنے نقش قدم پر چلنے کا فضل دے اور تیری تعلیم ان کے گلے کا طوق بن جائے۔ جب تو آئے تو خداوند پورا پائے، ادھورا نہ پائے، پورا پائے میرے خداوند میرے خدا۔ تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا بھی میرے ساتھ مانگے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے، آمین۔ میری اور مسیحی.pk کی ٹیم کی طرف سے ایڈوانس کے طور پر آپ کو گڈ فرائیڈے مبارک ہو۔